السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. انتہائی قابل احترام میرے نوجوان بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں اور عزیزوں، سلف صالحین بہت سارے ایسے کام کیا کرتے تھے، بس افسوس کہ ہم زندگی میں انہیں فراموش کر گئے۔ كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن۔ باپ اپنے بیٹے کو بٹھا لیتا، ماں اپنی بیٹی کو بٹھا لیتی، دادا، نانا، دادی، نانی اپنے پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیوں کو بٹھاتے، اور جس طرح سے ان کو قرآن کی صورتیں سکھاتے، اسی انداز میں ابو بکر و عمر کی محبت سکھاتے۔ بیٹا، ابو بکر ایسے تھا، عمر ایسے تھا، عثمان ایسے تھا، علی ایسے تھا، صحابہ ایسے تھے۔ آئیے آج سلف صالحین کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور کچھ مفصل انداز میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ویسے تو اگر اس موضوع کو صحیح تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو کم از کم کوئی 10-15 لیکچرز میں بھی ان کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میری کوشش ہوگی کوئی 2-3 لیکچرز کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے اس انداز میں رکھ دی جائے کہ آپ جناب صدیق کو مکہ کی گلیوں میں اور مدینہ کی وادیوں میں، جہاد کے میدانوں میں اور رب کی راہوں میں چلتا پھرتا دیکھ لیں۔ ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ۔ ان کے والد محترم کا نام عثمان ہے۔ عرب معاشرے میں اکثر لوگ 3 چیزیں ان کے نام کا حصہ ہوتی تھیں۔
ایک ان کا پراپر نیم، خاص نام، ایک ان کی کنیت بیٹے یا بیٹی کے نام پہ، اور تیسرا ان کا لقب اپنی کسی خصوصیت، اپنے کسی امتیاز، اپنے کسی خاص کردار کی وجہ سے۔ تو جناب ابو بکر کی کنیت زیادہ معروف ہوئی، ابو بکر، ان کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، والد کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے جس سال اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ کیا تھا۔ چونکہ اس دور میں باقاعدہ تاریخ نہیں ہوتی تھی، تو لوگ اس طرح سے تاریخ بیان کرتے، کوئی بڑا حادثہ، بڑا واقعہ، کوئی بہت بڑا عظیم الشان یادگار، اس کے ساتھ وابستہ کر کے تاریخ نگاری کرتے تھے۔ تو ہاتھی جس سال ابرہہ ہاتھیوں کو لے کے مکہ پہ حملہ آور ہوا، وہ بڑا ایک تاریخی سال تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اسی سال پیدائش ہوئی، اور اس سے 2.5 سال بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ گویا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے یہ عظیم ساتھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بڑی سطح کا خاندان ہے وہ قریشی ہے۔ پھر قریش کے آگے چھوٹی چھوٹی برادریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی برانچز اور شاخیں تھیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے اور خاندان تھے۔ چونکہ عرب معاشرے کے اندر قبائلی نظام تھا، زیادہ تر مکہ مکرمہ اور اس کی سراؤنڈنگز کی جو آبادیاں تھیں ان کے انتظامات قریش کے لوگوں کے پاس تھے، لیکن قریش کے آگے قبیلوں نے وہ ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی تھیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم تھا، اور اس خاندان کے پاس ذمہ داری خانہ کعبہ کی خدمت کے حوالے سے اور بعض اس طرح کے معاملات عرصے سے چلے آ رہے تھے۔ جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خاندان بنو عدی تھا، اور ان کے خاندان کے پاس سفارت تھی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو خاندان ہے، ان کے پاس حرب و ضرب اور دشمن کا دفاع کرنا اور ڈیفنس کے معاملات ان کے خاندان کے سپرد تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاندان کے پاس خون بہا کا فیصلہ، قتل کے مقدمات کا فیصلہ، دیت کا فیصلہ، یہ ان کے خاندان کے پاس تھے۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے خاندان کے اندر ایسا مقام تھا، قریش کے لوگ اگر کسی اور کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کرتے کہ تمہارے خاندان سے قتل ہو گیا ہے، اب اس کی دیت 100 اونٹ سب خاندانوں نے مل کے دینی ہے، فیصلہ کوئی اور کرتا تو لوگ توجہ نہ دیتے۔ دور جاہلیت میں بھی اگر ابو بکر فیصلہ کر دیتے کہ دیت تمہیں دینا پڑے گی تو پھر کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دور جاہلیت میں فطرت سلیمہ نصیب فرمائی تھی۔ حنفاء ان کو کہتے تھے۔ ایک ایسا طبقہ عرب معاشرے کے اندر موجود تھا جس نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی غیر اللہ کو بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی زنا نہیں کیا، دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی، اور دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی کسی کا مال ناحق نہیں کھایا۔ بزنس مین تھے، اعظم مارکیٹ کے تاجروں۔ آج اللہ کے پیغمبر ایک تاجر ساتھی کا بھی تذکرہ سنو اور اس ریفرنس سے سنو، تجارت کیا ہوتی ہے، تاجر کا مقام کیا ہوتا ہے، بزنس کیا ہوتا ہے، اور بزنس کرنے والے لوگ معاشرے میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جناب ابو بکر کا
خصوصی طور پہ اور اوورال قریش کی پوری فیملی کا ہی جو بنیادی کاروبار تھا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا تھا، کہ جو چیزیں مکہ کے علاقہ میں عام دستیاب ہیں اور بیرون علاقوں میں نہیں ہیں، وہ یہاں سے لے کر شام کے علاقوں کی طرف لے جاتے تھے، اور وہاں کی جو سوغات اور قیمتی چیزیں تھیں انہیں امپورٹ کر کے مکہ مکرمہ میں لا کے ان کو سیل آؤٹ کرتے تھے۔ خرید و فروخت کا یہ درآمدات برآمدات کا یہ کاروبار جناب ابو بکر کا کاروبار تھا، اور اس کاروبار میں اللہ نے ان کو اتنی وسعت دی تھی، کانت لہو اضیاف فی الجاہلیہ، دور جاہلیت کے اندر بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ میں بہت سارے دسترخوان بچتے تھے، لوگ ان پہ فری آ کے کھانا کھاتے تھے۔ اس دور میں کئی لوگ یہ نیکی کرتے تھے، دور جاہلیت کے اندر بھی انسانی بنیادوں پہ، انہی میں سے تھے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قد کاٹ، جسامت، شکل و صورت تاریخ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور کچھ حدیثوں میں بھی آئی ہے۔ لمبا قد، بالکل دبلے پتلے، نحیف و نزار، اتنے دبلے پتلے، کمزور اور ضعیف تھے بظاہر جسمانی طور پہ کہ اللہ کے پیارے نبی سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے جو چادر ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میرا جسم اتنا کمزور سا ہے کہ میں یہاں باندھتا ہوں تو یہ سرکتے سرکتے نیچے آ جاتی ہے، میرے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پریشانے والی بات نہیں۔ کہا ابو بکر تو ان میں سے نہیں ہے جو اس وعید کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے دبلا پتلا جسم تھا، باریک ان کا ناک تھا، سفید ان کی رنگت تھی، اور اس میں کچھ زردی مائل کلر جو ہوتا ہے، ایسا کلر سفید اور کچھ زردی مائل، اس طرح کی ان کی رنگت، لمبے قد کے، دبلے پتلے، اور ناک خوبصورت سجتی ہوئی، پیشانی ابری ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دور جاہلیت میں بھی یہ ساتھی تھے، سفر و حضر کے، اٹھنا بیٹھنا، ملاقاتیں، ڈسکشن، باتیں، آنا جانا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تھے۔ ان کو خصوصی طور پر اسلامی تاریخ میں ایک لقب عتیق کا دیا گیا۔ عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے خوبصورت چہرے والا، ان کا چہرہ خوبصورت تھا، اس وجہ سے بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کا ایک معنی آزاد۔ اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، ابو بکر اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے، اس لیے ان کو عتیق کہتے تھے۔ ایک ان کا لقب اواہن، بہت رونے والا، دل کے بڑے نرم تھے، نماز میں کھڑے ہوتے تھے، آنسو بہہ پڑتے تھے، ہچکی بند جاتی تھی، اس لیے ان کو اواہن بھی کہتے تھے۔ ان کا ایک لقب صدیق بھی ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی نے ان کو لقب دیا تھا۔ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، آپ علیہ السلام تھے، جناب ابو بکر، جناب عمر، تھوڑی سی احد پہاڑ میں جنبش ہوئی، فرمایا اثبت، تھم جا احد، انما علیک نبی و صدیق و شہید، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور ایک شہید کھڑا ہوا ہے۔ صدیق جو اپنی ذات میں بہت سچا ہو، صدیق جو پیغمبر کی تصدیق میں سبقت لے جائے، صدیق جو من کا سچا ہو، صدیق جو کردار کا سچا ہو، صدیق جو گفتار کا سچا ہو، صدیق جو ایمان کا سچا ہو، صدیق جس کی صداقت پورے عرب کو تسلیم ہو، صدیق جو اللہ کے پیغمبر کی ہر بات کو مانے، سنتے ہی مان جائے، اتنی مانے، عقل میں نہ آئے پھر بھی مانے، باپ کہے نہیں ماننی پھر بھی مانے، ماں کہے نہیں ماننی پھر بھی مانے۔ نہ باپ نے مانا تھا، نہ ماں نے مانا تھا، والدین سے پہلے
اور پوری کائنات سے پہلے مردوں میں سے جو اسلام لایا اسے صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا۔ ان کی طرف اشارے تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھے۔ تورات و انجیل میں اللہ کے پیغمبر کی علامتیں موجود تھیں تو پیغمبر کے صحابہ کی علامتیں بھی موجود تھیں۔ انسان اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان کا دین ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کے دوست احباب، جیسے اس کی کمپنی، ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں بتایا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کی نشانیاں بھی تورات و انجیل میں بیان کی ہیں اور پیغمبر کے صحابہ کی نشانیاں بھی تورات و انجیل میں بیان کی۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ یہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اور آپ کے توسط سے پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی مسالک کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تاریخ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیں، تاریخ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیں۔ کتنا منفی ذہن کا وہ انسان ہے جو ہر وقت صحابہ کی لڑائیوں کے تذکرے کرتا رہتا ہے۔ اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا، اس نے ایسے کر دیا تھا، اس نے ایسے کر دیا تھا۔ اللہ کے بندو، تمہیں نماز آتی نہیں، روزے رکھتے نہیں، زکوٰۃ تم دیتے نہیں، تمہارے چہروں پہ سیاہی پھیلی ہوتی ہے اور سنت رسول کبھی سجی نہیں، زندگی کے پرلے درجے کے تم جھوٹے اور باتیں کرتے ہو اللہ کے نبی کے ساتھیوں پہ۔ انسان کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ نے ان کی صفتیں کیا بیان کی ہیں، ہم کس موضوع کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ان موضوعات جو موضوعات امت کو تقسیم کرتے ہیں، ان موضوعات کے بیان کرنے پر ہی پابندی ہونی چاہیے۔ کسی کو جرت ہی نہ ہو کہ صحابہ کے اختلافات کو ڈسکس کرے۔ وہ انسان کیا انسان ہے جو برسرے ممبر آ کے اپنے ماں باپ کے اختلافات کو بیان کرتا ہے۔ ماں باپ آپس میں ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ماں باپ ہیں، ان کا ایک لیول ہے، لیکن وہ بیٹا کتنا بدتمیز ہوگا جو اپنے ماں باپ کے معاملات میں نہ صرف یہ کہ مداخلت کرے بلکہ برسرے عوام ان کو اچھالے، نہ صرف یہ کہ اچھالے، اس بنیاد پہ اپنے ماں باپ کے اوپر فتوے بھی لگائے۔ اس کے اندر تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا
من اللہ ورضوانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن تو کہتا ہے میرے پیغمبر کے صحابہ ایسے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں دوسروں کو پلا دیتے ہیں۔ وہ تو میدان جنگ میں آخری دم مرتے ہوئے بھی کہتے ہیں پیاس تو بڑی ہے، جا رہا ہوں رب کے پاس، پہلے مجھے نہیں میرے بھائی کو پلا دو۔ قرآن تو صحابہ کے تذکرے ایسے کرتا ہے، تم غلط راہوں پہ چل پڑے ہو، دشمن اپنے پروپیگنڈا میں کامیاب ہو گیا ہے، اس کو مجلسوں کا موضوع بنانا، اس کو سوشل میڈیا کا موضوع بنانا، اس کو فیس بک کا موضوع بنانا، اس کو واٹس ایپ کا موضوع بنانا، صحابہ کے اختلافات کو یہ موضوع بنانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ موضوع بنانے والا بدتمیز انسان ہے، وہ انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے۔ گزرے ہوئے لوگوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے اگر تسامحات ہو بھی گئے ہیں تو ان کا تذکرہ قرآن مجید کا منہج نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، سلف صالحین کا انداز نہیں ہے، جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی طور پہ اور صحابہ کرام کا عمومی طور پہ اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا، انجیل میں بھی تذکرہ کیا۔ تورات و انجیل میں لاہور بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی بائبل اٹھائیں، اس میں آج بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ پیغمبر وہ پیغمبر فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا۔ تورات و انجیل میں آج بھی یہ لفظ، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اور بہت کچھ انہوں نے بدل دیا، لیکن جو پیغمبر کی نشانیاں ہیں وہ بھی اللہ نے ان کے ہاتھوں سے محفوظ کر لیں، اور جو پیغمبر کے صحابہ کی نشانیاں ہیں وہ بھی اللہ نے محفوظ کروا دی۔ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا۔ یہ 10,000 قدوسی، اس سے یقیناً وہ 10,000 صحابہ مراد ہیں جو فتح مکہ پہ موقع پہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ اور اس دور کے اندر بھی اس زبان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں سے ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ لوگ صادق ہوں گے، صدیق ہوں گے، سچے ہوں گے۔ تو آئیے محترم بھائیوں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور جناب صدیق ایک ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بزنس ہے وہ بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے، ان کا بھی یہی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر نبوت کا سر کا تاج، آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج سجا دیا جاتا ہے۔ آپ کو تو اس کی کوئی توقع نہیں تھی، بلکہ شروع میں آپ کو اندازہ نہیں تھا یہ ناموس، یہ جبریل، یہ فرشتہ، یہ وحی، یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس کیفیت کو سب سے پہلے بیان کرنا تھا تو ظاہر ہے اعتماد والے لوگوں سے بیان کرنا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے عورتوں میں سے اس کا تذکرہ کیا تو اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، ام المومنین سے کیا، اور سب سے پہلے مردوں میں سے اس کا تذکرہ اپنے پرانے دوست، اپنے پرانے ساتھی اور صاحب جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ جو ہی سنا ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے مردوں میں سے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں، اور بچوں میں سے جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں۔ جناب صدیق اکبر جب ایمان لائے تو ان کی عمر 37.5 سال۔ اللہ کے پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا آپ کی عمر 40 سال۔ جناب صدیق نے ایمان کا سب سے پہلے جھنڈا اٹھایا تو ان کی عمر تقریباً 37-38 سال، 2-2.5 سال کم ہے، اور جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 8 یا 10 سال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام، ان کی شجاعت،
ان کی بہادری، ان کا استقامت، ان کا ایمان، ان کا مرتبہ، جو کچھ ان کی شان میں حدیثیں ہیں وہ ایک علیحدہ بہت سارے دروس کا تقاضا کرتا ہے۔ کسی وقت انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے، لیکن دین اسلام کے اندر سروسز کے لحاظ سے، خدمات کے لحاظ سے، دین کے لیے قربانیوں کے لحاظ سے، دین میں سبقت کے لحاظ سے، پیغمبر کی نصرت کے لحاظ سے، پیغمبر کی رفاقت کے لحاظ سے جو مقام اللہ نے صدیق اکبر کو دیا ہے، اس بنیاد پہ تمام امت کا فیصلہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس میں ان کی ایک عظمت ہے کہ بچپن کے باوجود اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے 38 سال کا ایک جوان کاروباری انسان جو دین کے لیے، پیغمبر کے لیے کر سکتا تھا، یقیناً وہ 8 سال کا بچہ نہیں کر سکتا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ صرف ایمان ہی نہیں لائے، ایمان لانے کے بعد پھر اپنی پوری زندگی اللہ کے پیغمبر کے لیے وقف کر دی، اور اس انداز میں وقف کر دی خفیہ دعوت کا دور شروع ہو گیا، لوگوں میں دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ دیکھو 40 سال سے ہمارے درمیان ہیں، اس ہستی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کا چہرہ دیکھو، ان کا خاندان دیکھو، ان کی شرافت دیکھو، ان کی دیانت دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، دیکھو میں تمہارا کاروباری ساتھی ہوں، اتنے عرصے سے ہم مل کے بزنس کر رہے ہیں، کبھی میں نے ایسی بات نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہو چکا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہودی اور عیسائی جس کے تذکرے کرتے تھے یہ وہی پیغمبر ہیں۔ ہمارے لیے کتنی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے عرب قبیلے میں سے ہیں، مکہ کی آبادی میں سے ہیں، اس پہ ایمان لے آؤ۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی دعوت پہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں سے 6 صحابہ جناب صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے۔ عبد الرحمن ابن عوف جناب صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے، حضرت سعد جناب صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے، حضرت عثمان ابن عفان جناب صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے۔ کاروباری لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ جناب عثمان ابن عفان بھی تجارت پیشہ انسان تھے، جناب صدیق بھی تجارت پیشہ انسان تھے۔ جتنے تاجر طبقے کے ساتھ جناب صدیق کا تعلق تھا، اسلام لانے کے بعد اس پورے کے پورے طبقے کے اندر دین کی دعوت کو پھیلایا۔ 6 بڑے بڑے لوگ اسلام لائے جناب صدیق کی دعوت پہ۔ ابو عبیدہ ابن الجراح جناب صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے، امین هذه الامہ۔ عبد الرحمن ابن عوف جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ ایمان لائے۔ حضرت زبیر ابن عوام اللہ کے پیغمبر کے کزن، رشتے میں آپ کے کزن بھی لگتے ہیں، ان کی رشتہ داری بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے، اس امت میں میرا حواری زبیر ابن عوام ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام بھی جناب صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے۔ صرف یہی نہیں کہ اس کی آگے دعوت دی، دوستوں میں، کاروباری طبقے میں، ملنے ملانے والے لوگوں میں۔ ظاہر ہے جو انسان کا ماضی ہوتا ہے جب وہ کسی کو دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کا کردار آتا ہے۔ لوگوں کو پتا تھا صدیق کتنا سچا ہے، لوگ جانتے تھے یہ کتنا اچھا انسان ہے، لوگ پہچانتے تھے کہ شروع سے اب تک اس کے تو فریق دسترخوان ہوتے ہیں، اس کو مال کی لالچ نہیں ہے۔ لوگ جانتے تھے یہ معزز گھرانے کا انسان ہے، اس کو عزت کی کوئی ہوس نہیں ہے۔ لوگ جانتے تھے یہ تو پہلے ہی قتل کے مقدموں کے فیصلے کرتا ہے، اس کو
کوئی منصب اور عہدے کی بھی لالچ نہیں ہے. اتنا بڑا انسان، سمجھدار اور ذہین انسان، اور یہ عالم بھی تھے. عرب لوگوں کے اندر جو علوم چلتے تھے اس میں ایک بہت بڑا علم تھا، فن حرب و ضرب، جنگ کا، اسلحے کا، اس چیز کا فن. اور ایک بہت بڑا ان کے ہاں علم شاعری کا علم تھا. اور ایک بہت بڑا علم ان کے ہاں خاندان کی تاریخ کا علم تھا. اور خاندان کی تاریخ کا علم، پورے قریش کے خاندان کی تاریخ کا سب سے بڑے عالم دور جاہلیت اور دور اسلام میں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک ایک خاندان کی نسل کو جانتے تھے. اور ان کی خوبی یہ بھی تھی، اور یہ اللہ کے پیغمبر نے بھی ان کی خوبی بیان کی تھی. اور جتنے لوگ خاندانوں کی تاریخ کے ماہر تھے ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو کبھی کسی کو ذلیل کرتے، کبھی کسی کو اونچا اٹھاتے، کبھی کسی کو بتاتے تیرے باپ نے یہ کیا، تیری ماں نے یہ کیا، تیرے دادے نے یہ کیا، تمہارے خاندان نے یہ کیا. یہ ان کے ہاں باقاعدہ یہ بھی ایک فن سمجھا جاتا تھا چونکہ پورا قبائلی نظام تھا. لیکن جناب صدیق ایک ایسے انصاب کے عالم تھے کہ کبھی کسی کی انہوں نے ہجو اور بدگوئی اور خامی بیان نہیں کی تھی. رشتہ بتا دیتے، خاندان بتا دیتے، نسل بتا دیتے، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کریں، اس کا استحصال کریں، یہ نہیں ہوتا تھا. صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنا وقت بھی پھر دین کے لیے لگایا، اپنے کاروباری تعلقات دین کے لیے استعمال کیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اعظم مارکیٹ جیسے ایک بہت بڑے مرکز میں بیٹھ کے اپنے کاروباری تعلقات کو دین کے لیے کس حد تک استعمال کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہو، دین کی خاطر ملاقات کی ہو، دین کی خاطر کھانا کھلایا ہو، دین کی خاطر چائے پہ بلایا ہو، دین کی خاطر گھر میں بلایا ہو، دین کی خاطر کنسیشن رعایت دی ہو، صرف دین کی خاطر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہو، صرف دین کی خاطر؟ اے میرے تاجر بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، اس بات کو یاد رکھو، صدیق کی صداقت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنا مال، اپنا کاروبار وہ بھی دین کے لیے ایسے لگایا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے. بین الاقوامی سطح کا کاروبار کرنے والا انسان، مکہ کے اندر فری دسترخوان لگانے والا انسان، جناب صدیق نے جب دیکھا کہ آج دین کو میری دولت کی ضرورت ہے تو انہوں نے پہلا طریقہ یہ اختیار کیا، اللہ کے پیغمبر کے پاس جو مہمان آتے جناب صدیق خصوصی درخواست کرتے، اس کو میرا مہمان بنا دیں، اس کو میرے پاس بھیج دیں، مجھے اس کی خدمت کا موقع دیں. خفیہ دور تھا، چھپ چھپ کے رہنا پڑتا تھا. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا تعلق غفار قبیلے سے تھا. مکہ اور مدینہ کی شاہراہ پہ روڈ جو بھی اس دور کا راستہ تھا اس کے قریب ان کا قبیلہ آباد تھا. اور یہ پورا قبیلہ چوریوں ڈکیتیوں کے اندر ان کا بڑا نام تھا. لیکن ابو ذر ان میں سے بہت سلیم الفطرت، نہ کبھی چوری، نہ کبھی ڈکیتی، نہ کبھی زنا، نہ کبھی شراب. اور ابو ذر کہتے ہیں میں نے دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا. ہم نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا تھا تمہارا دین جھوٹا ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کیسے کروں یہ مجھے نہیں پتا. جناب ابو ذر کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے بھی 3 سال پہلے نفل نماز پڑھی تھی. ان سے پوچھا کیا منہ کدھر کیا تھا؟ کہتے مجھے یہ نہیں پتا، میں سمجھتا تھا جدھر بھی کر لو وہ اللہ ہے نا قبول کر لے گا. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، ماحول میں اتنی گھٹن، لوگوں نے اتنا ڈرایا ہوا، خبردار اگر تم پیغمبر سے سب کے سامنے ملے، مکہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو دیکھیں وہ تمہارا ستیاناش کر کے رکھ دیں گے. ابو ذر ڈرے ڈرے سہمے سہمے صحیح مسلم کی حدیث میں کہتے ہیں پورا 1 مہینہ میں مکہ مکرمہ کے اندر چھپ چھپ کے رہتا رہا، چھپ چھپ کے رہتا رہا. پوچھا کھاتے کیا تھے؟ کہتے بیت اللہ میں
کبھی اس کونے میں چھپتا، کبھی اس کونے میں چھپتا، کبھی غلاف کعبہ محسوس یوں ہوتا ہے مجھے کہ غلاف کعبہ اور حتیم کے درمیان بھی کوئی پردے ہوتے تھے، اور یہاں چند لوگوں کے بیٹھنے کی چھپنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، کیونکہ تاریخ میں اس کا کثرت سے تذکرہ آتا ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں غلاف کعبہ کے پردوں میں کبھی چھپ چھپ کے اپنی دن اور راتیں گزارتا رہا۔ کیسے گزارا کرتے تھے؟ کہتے بس زمزم پیتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر سے جب ملاقات ہوئی، پوچھا ابو ذر کب سے یہاں ہو؟ کہا 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ کہا ابو ذر کھاتے کیا رہے، پیتے کیا رہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں تھا، صبح و شام زمزم ہی پیتا رہتا تھا، زمزم ہی پیتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی زمزم پی پی کے میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، مجھے کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے تصدیق کی، کہا ابو ذر زمزم پانی بھی ہے اور کھانے والے کے لیے کھانا بھی ہے۔ زمزم پانی بھی ہے، یہ کھانا بھی ہے، یہ پانی کا کام بھی کرتا ہے، یہ کھانے کا کام۔ جو اپنا لے کے آیا تھا جب سے وہ ختم ہوا اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اے اللہ کے پیارے نبی مجھے اجازت دیں، اس مہمان کی میزبانی میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب صدیق، جناب ابو ذر تینوں چلے۔ جناب صدیق ان کو اپنے کسی دوست کے یا شاید اپنا ہو طائف کے ایک باغ میں لے گئے۔ اس باغ میں انگور بڑے خوبصورت لگے تھے۔ دروازہ کھولا، اللہ کے پیغمبر کی میزبانی اور جناب ابو ذر کی انہوں نے میزبانی فرمائی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب صدیق، جن کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے، جناب صدیق جن کے بارے میں قرآن میں آیتیں ہیں، جناب صدیق پیغمبر کے دور جاہلیت میں ساتھی بننے والے، الصاحب بھی ان کا لقب ہے۔ جناب صدیق دین کے مہمانوں کی سب سے پہلی میزبانی کرنے والے، جناب صدیق سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، جناب صدیق سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں مکہ مکرمہ کے اندر اور بیت اللہ کے اندر خطیب کے طور پہ خطبہ دینے والے اور اپنے دوستوں کو بٹھا کے دین کی تبلیغ کرنے والے بھی جناب صدیق ہیں۔ پیغمبر کے بعد سب سے پہلے خفیہ تبلیغ کرنے والے جناب صدیق، اعلانیہ تبلیغ کرنے والے جناب صدیق۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد تقریباً 40 ہو گئی تھی، 38 کے قریب ایسے خفیہ دعوت کے دور میں صحابہ ہو گئے۔ جناب صدیق اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے نبی کب تک چھپ چھپ کے ہم رہیں گے؟ 40 لوگ ہو چکے ہیں، آج میرا دل چاہتا ہے ہم خانہ کعبہ میں مل کے جائیں، وہاں اکٹھے ہو کے بیٹھیں، مجھے آپ اجازت دیں، میں دعوت دوں گا، میں تقریر کروں گا، میں لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گا۔ آپ فرماتے صدیق نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ہم کمزور ہیں۔ کہا نہیں، آج آپ اجازت دے دیں، دل بڑا بےتاب ہے، دل بڑا بے چین ہے۔ صدیق لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ہمارے کتنے دشمن ہیں، کہا بس آپ اجازت دے دیں، آپ اجازت دے دیں۔ یہ 38 کے 38 صحابہ ایک پلان بنا کے خانہ کعبہ میں کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں بیٹھ گیا۔ جناب صدیق نے کلمہ طیبہ کی تشریح و تفسیر، دین کی طرف دعوت دی۔ جو ہی دین کی طرف دعوت دی، مشرکین مکہ آپ کے اوپر پل پڑے۔ جناب صدیق کی زلفیں بال لمبے لمبے ہوتے تھے، اور عرب کلچر کے مطابق بعض دفعہ وہ ان کو یوں گرا بھی لگا لیتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں یہ لمبی لمبی جناب صدیق کی زلفیں مشرکین مکہ نے ان کے بالوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا۔ کسی نے ان کے چہرے مبارک پہ تھپڑ لگائے، کسی نے چہرہ مبارک پہ کوئی گھونسے لگائے، کسی نے کیا کیا۔ جناب صدیق وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، صحابہ منتشر ہو جاتے ہیں، دار ارقم میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ جناب صدیق کا قبیلہ آتا ہے، وہ ان کو لوگوں کے درمیان سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ان کی ماں ابھی مسلمان نہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، والد بھی مسلمان نہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ماں کی ممتا تو ماں ہوتی ہے نا۔ کہتی ہے ابو بکر بیٹے کتنی دفعہ تجھے سمجھایا ہے،
कितनी दफा तुझे समझाया है, ये तो किस दीन के पीछे चल पड़ा है। जनाब सिद्दीक बिल्कुल नीम बेहोशी की कैफियत में हैं। शाम के करीब जाके कहीं होश आती है, सिद्दीक की जुबान से पहला जुमला ये अदा होता है, मा फ़अला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी का क्या हाल है, अल्लाह के नबी का क्या हाल है, अल्लाह के नबी का क्या हाल है। उनकी माँ नाराज हो जाती हैं, बाप नाराज हो जाते हैं। सिद्दीक कुछ खा तो लो, कुछ खा तो लो, सुबह से तुम नढाल हो। कहते हैं माँ जी अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, जब तक सिद्दीक तुम्हारा बेटा पैगंबर का चेहरा नहीं देखेगा पानी का घूंट नहीं पिएगा, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। मैं अपने पैगंबर को देखना चाहता हूं, उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है। कहते मुझे क्या पता तुम्हारा पैगंबर कहाँ है, कहाँ है, किस हाल में है, मैं क्या जानूं। कहते हैं वो उम्मे जमील मोमिना औरत है, वो जानती होगी, ये हजरत उमर की बहन थी, इनसे पहले मुसलमान हो चुकी थी। कहा वो खत्ताब की बेटी उम्मे जमील, उसे पता होगा पैगंबर कहाँ हैं, उनसे पूछ के आओ पैगंबर का क्या हाल है। इनकी माँ भागी भागी उम्मे जमील के पास जाती हैं। जब उम्मे जमील के पास जाती हैं, उम्मे जमील खतरा महसूस करती हैं, पता नहीं है क्यों पूछ रही है। वो जवाब देती हैं मुझे क्या पता, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं। अगर तुम्हारे बेटे को ज्यादा ही शौक है मिलने का, मेरे पास ले आओ, मैं आपके साथ चले चलूंगी और उसको वहां ले जाऊंगी। उससे इत्मीनान नहीं था ना कि ये काफिरा है, कोई साजिश ना हो। वो मजबूर होके जनाब अबू बकर को उठाते हैं, उम्मे जमील के पास ले आते हैं। वो साथ चलती हैं, दार अरकम में ले जाती हैं। अल्लाह के पैगंबर सिद्दीक के चेहरे के जख्म देखते हैं और आपके बाल इस कदर ज्यादा उन्होंने खींचे कि रिवायत में आता है कभी इतनी ज्यादा तकलीफ महसूस करते, बाज दफा यूं सर को हाथ लगाते और कुछ बाल यूं नीचे आ जाते। अल्लाह के पैगंबर ने अपने साथी का यह मंजर देखा, उठे, जनाब सिद्दीक की पेशानी पे बोसा दिया। सिद्दीक क्या हाल है, सिद्दीक तुम कैसे हो। अब जाके इनको कुछ सुकून हुआ, कुछ सुकून हुआ। फिर एक ऐसा मौका भी आया, सबसे पहले दीन के लिए मार खाने वाले जनाब सिद्दीक सबसे पहले खाने काबा में पैगंबर के बाद दीन की तरफ बुलाने वाले जनाब सिद्दीक सबसे पहले पैगंबर पे हाथ उठा खाने काबा में। तो पैगंबर की खातिर खुद मार खाने वाले आगे बढ़ के दिफा करने वाले भी जनाब सिद्दीक थे। सय्यदुना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के पैगंबर एक दफा खाने काबा में नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के दौरान वो जालिम उकबा आता है या उतबा आता है और आके अल्लाह के पैगंबर के गर्दन मुबारक के ऊपर कपड़ा डाल के उसको यूं खींचना शुरू कर देता है। इतने जोर से खींचता है, खाना का खनकन शदीदा, खाना का खनकन शदीदा। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे गिर पड़ते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं और फिर उनके ऊपर लोग धावा बोल देते हैं। मुशरिकीन मक्का पल पड़ते हैं। जनाब सिद्दीक से ये मंजर देखा नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं, इसको धक्का दिया, इसको यूं लगाया, इसको यूं लगाया, इसको यूं लगाया। पैगंबर के ऊपर अपने वजूद को ऐसे गिरा देते हैं। वो जालिम अल्लाह के नबी को छोड़ के जनाब सिद्दीक को एक तरफ ले जाते हैं। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, जनाब सिद्दीक बेहोश हो जाते हैं। सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उस वक़्त बच्चे थे, लेकिन उनके जहन में यह मंजर पूरी जिंदगी इतना ताज़ा रहा कि जब वो खलीफा बने, मिंबर पे बैठे, लोगों से पूछने लगे सबसे बहादुर तुम किसको समझते हो, सबसे बहादुर किसको समझते हो। लोग कहने लगे जनाबे अली फातेह खैबर हैं आप, फातेह खैबर हैं आप, बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा है आपने, आपकी तलवार ने काफिरों की बड़ी गर्दनें उड़ाई हैं। कभी किसी मैदान से आपने मुड़ के नहीं देखा, आपने हमेशा बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। हम सबसे बहादुर आपको समझते हैं।
وہ تھے بھی، وہ اسد اللہ تھے، وہ اللہ کے شیر تھے، وہ فاتح خیبر تھے، ان کے ہاتھوں اللہ نے اسلام کے بڑے کام کروائے تھے۔ جناب علی کہنے لگے اس حد تک تو تم ٹھیک کہتے ہو کہ جب بھی میرا دشمن سے مقابلہ ہوا میں کبھی پیچھے نہ ہٹا، ہمیشہ میری تلوار نے میرا ساتھ دیا اور میں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے۔ تمہاری نظر میں علی سب سے بہادر ہے، علی کی نظر میں ابو بکر سب سے بہادر ہے، ابو بکر سب سے بہادر ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ میں تو تب بچہ تھا، خانہ کعبہ میں تھے ہم لوگ، اللہ کے پیغمبر پہ ظالم و مشرکین مکہ نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس وقت اگر کوئی بہادر آگے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر کا دفاع کر رہا تھا تو وہ ابو بکر تھا۔ میری نگاہوں میں سب سے بہادر ابو بکر ہے۔ پھر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے اے میرے ساتھیوں بتاؤ تمہارے خیال میں ابو بکر افضل ہے یا وہ افضل ہے جو فرعون کے خاندان سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتا تھا، اور جب اس کی قوم نے جناب موسیٰ کے اوپر دھاوا بولا تھا تو اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے اس نے یہ بیانیہ پیش کیا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس پیغمبر اس موسیٰ کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اگر سچا ہے تو پھر تمہارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی، اگر جھوٹا ہے تو خود یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ وہ فرعون کے خاندان کا معزز انسان ان کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے اپنے پیغمبر کو سپورٹ دے رہا تھا۔ جناب علی مرتضیٰ نے پوچھا کیا خیال ہے وہ افضل تھا یا صدیق افضل تھا؟ پھر خود ہی جواب دیا مومن آل فرعون، جس کے بارے میں ایک پوری سورت کا نام اللہ نے سورۃ المومن رکھا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب علی نے کہا مومن آل فرعون ہزاروں بھی جمع ہو جائیں تو صدیق نے جو خانہ کعبہ میں اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کی تھی اس کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر جناب صدیق نے اپنے سر کے اوپر یوں کپڑا لے کے ایک طرف ہو کے ان کی ہچکی بن گئیں، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور آنسو بہا کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم پہچانیں گے صدیق کون ہے، صدیقیت کیا ہے، صدیق کا مقام کیا ہے، دین کے لیے ان کی خدمات کیا ہیں۔ اللہ ہمارے اس ملک عزیز کو شر پسند عناصر سے اور تکفیر کی مشین چلانے والوں سے اور ایسے بدگمانوں بدتینت انسانوں سے جو صدیق جیسے انسانوں پہ فتویٰ بازیاں کر رہے ہیں، ان سے اس ملک عزیز کو نجات نصیب فرمائے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ میرا سر تو شرم سے جھک جاتا ہے۔ اللہ یہ کیسا وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ تیرے نزدیک ایمان کا معیار ہیں، کچھ بے ایمان لوگ ان کے ایمان کو سوالیہ نشان بنا رہے ہیں، ان کے اوپر سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے تو ایمان کے چشمے پھوٹتے ہیں، ان کے تو تذکروں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کی تو باتوں سے ایمان کو بلندیاں ملتی ہیں، انہی سے تو دین کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، انہی نے ہی تو پیغمبر کی نصرت کی اور اس کا حق ادا کیا۔ اللہ ہمیں ان کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون